अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। आज की इस तीसरी नशिस्त का आगाज़ भी हम कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत से करेंगे, और जो आयात हम तिलावत करेंगे और उनका तर्जुमा आप खिदमत में अर्ज़ करेंगे वो सूरतुल हज की आयात हैं। और इस सूरह मुबारका में जहाँ बिलखुसूस हज का ज़िक्र है वो आयात सूरतुल हज की आयत नंबर 26 से लेकर 37 तक 37 तक हम आपकी खिदमत में तिलावत करेंगे और उनका तर्जुमा बयान करेंगे। एक सलवात पढ़ मोहम्मद व आल मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैअन वतह्हिर बैतिय लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वर्रुक्काइस सुजूद। वअद्दिन फिन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजाला वअला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा वअطعमूल बाइसल फ़क़ीर थुम्मा लियक़दू तफ़थहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़। ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم। सलवात पढ़े मोहम्मद। सूरतुल हज आयत नंबर 26 से हम तर्जुमा आपकी खिदमत में बयान कर और याद करो
جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر قرار دیا، مستقر ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں یعنی نمازوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ 27 اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ لوگ آپ کے پاس، یہ حضرت ابراہیم سے جو خطاب کیا تھا اللہ نے وہ بتایا جا رہا ہے، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی اور خاص طور پہ جو حضرت ابراہیم کا وقت تھا تو مکہ ایک بہت ہی دور صحرا کے اندر واقع جگہ تھی اور وہاں آنا بھی بڑا مشکل تھا۔ تو بہرحال آتے آتے موٹے جانور بھی دبلے ہو جاتے تھے اور بڑی مشکلوں سے آتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو من کل فج عمیق، مکے کے جو ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر جو راستہ ہے آنے کا وہاں سے لوگ اس حج کے لیے آئیں گے، اور یہ اللہ کے دین کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ایسے بڑے بڑے لیڈروں نے بھی اپنے ساتھیوں کو بلانا ہو تو بعض اوقات بڑے تردد کرتے، لیکن حضرت ابراہیم کے اس اعلان پر آج تک ہر سال لاکھوں لوگ بہرحال اپنے مال میں سے خرچ کر کے اور بہت زیادہ خرچ کر کے اس سفر کے لیے جاتے ہیں۔ 28 تاکہ وہ ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہے، روحانی فائدے، معنوی فائدے، دنیاوی فائدے، اور خاص دنوں میں یعنی حج کے ایام میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں۔ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، پس ان میں سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور خستہ حال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ 29 پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی جب احرام اتارنا ہے تو حج کا احرام جب اترتا ہے تو ظاہر ہے کافی دیر سے پہنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں، نظر نون دال رے، پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ 30 بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے، یعنی یہ تو بہرحال تمہیں سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے یہ شعائر ہیں، شعائر شعیرہ کی جمع شعیرہ کہتے ہیں علامت، یہ اللہ تعالیٰ نے علامتیں بنا دی ہیں اپنی یاد کی اور اپنی عبادت کی، لیکن کلی ہدف کیا ہے کہ تمہیں سکھایا جائے کہ اللہ کی حرمتوں کی عظمت کیسے رکھی جاتی ہے، ان کا پاس کیسے رکھا جائے۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی عظمت کا پاس کرے تو اس کے رب کے نزدیک اسی میں اس کی بہتری ہے، اور تم لوگوں کے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا دیگر آیات میں جو حرام ہے۔ پس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے، نجاست سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، جھوٹ بولنا، ہیرا پھیری کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، باتوں کو گھما پھرا دینا، تو یہ حج سے گویا کہ تمہیں سکھانے کے لیے کہ تم نے یہ چیزیں جو غلط ہیں وہ چھوڑ دیں۔ 31 صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر، تمہاری پوری توجہ اللہ کی طرف، لہذا احرام میں دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو زینت والی ہیں، خوشبو ہے، فلان ہے، جو اپنی طرف توجہ کرواتی، آئینہ دیکھنا سب منع کر دیا گیا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ خود کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی طرف یکسو ہو جاؤ، توجہ کر لو، جس کے حکم پر آئے ہو۔
صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا ہو، پھر یا تو پرندے اسے اچک لیں، گرتے گرتے راستے میں چیر پھاڑ دیں، اسے اچک کے لے جائیں، یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ میں پھینک دے۔ مشرک کی حالت کو اس طرح سے تصویر بنا کر پیش کیا اللہ۔ 32 بات یہ ہے کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو عظیم کہا ہے ان کو پھر عظمت دیتا ہے۔ تعظیم کرنا یہ ہوتا ہے کسی کی عظمت کا، چاہے وہ شخصیت ہو چاہے وہ جگہ ہو، اس کی عظمت کا قائل ہو جانا۔ جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی وہی کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہے، باقی کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی۔ 33 اس یعنی قربانی کے جانور میں، اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے، پھر اس کا ذبح ہونے کا مقام قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس۔ 34 اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ مشرک اللہ کے سوا دوسروں کے نام پہ قربانیاں کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر۔ وہاں جو بت لگے تھے تو وہاں قربانی کی جگہ بھی ہر بت کی بنائی ہوئی تھی، آن بولتے تھے، اس کے اوپر جا کے جو اس بت سے مخصوص جانور ہوتا تھا وہ ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے دیے نام بھی اسی کا لو، اسی کے لیے قربانی کرو، تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ 35 کون ہے یہ، ان کی صفت کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنے والے۔ اور یہ آیات اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ بہرحال ان کو سن کے دیکھ کے چیک کرتا جائے، آئینے کا کام نہیں ان آیات سے۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، چاہے کبھی کبھار ہی صحیح یا نہیں ہو، توجہ فرمائیے۔ 25 جن کا یہ حال ہے، ان مخبتین جو اللہ کے آگے جھک گئے ہیں، اللہ کے ہو گئے ہیں، جن کا یہ حال، ان کو خوشخبری سنا دو۔ کون ہے وہ؟ جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یا خرچ سے مراد شاپنگ والا خرچ نہیں، وہ بھی اپنی ضرورت کی کرنی ہوتی ہے، مراد وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ 36 اور انہی میں سے ایک حج بھی ہے، اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہاں اونٹوں کا نام ہے، 3 طرح کے جانور کی قربانی کی جاتی ہے، یا بھیڑ بکری اور گائے اور اونٹ۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یعنی بہت سارے کام، خاص طور پہ اس زمانے میں آپ دیکھیں اونٹوں پر جان سواریاں، دودھ، یہ وہ بہت کام آتے ہیں۔ عربوں کی زندگی بہت زیادہ گہرے ربط میں تھی ان حیوانات کے ساتھ کہ اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو ان کی حالت خراب ہوتی۔ اور اب آج بھی اگر آپ مٹن اور بیف کو مائنس کر دیں تو بہت ساری چیزیں بے رنگ ہو جائیں گی، توجہ فرما رہے۔ تو اس میں یعنی ان جانوروں میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بس اب یہ فلسفہ کیا ہے کہ جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں پھر اللہ کا جب حکم آئے تو قربان کرو، بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو۔ اب اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے اسے نحر بولتے ہیں،
بھیڑ بکری کی طرح ذبح نہیں کرتے، اس کی کو کھڑا کر کے تو اس کی رگوں کے اندر وہ چھرا گھونپ دیا جاتا ہے، نحر بولتے ہیں اس کو۔ بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور آیت نمبر 37 جو ہم نے آیات تلاوت کی، ان میں سے آخری، یہ میں آیت پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا، کہ پھر روح حج والی بات، روح قربانی، قبولیت۔ فرمایا ہرگز نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون جو تم قربانی، بلکہ اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے یہ اچھا کام ہے لیکن کرنے کا طریقہ بھی اچھا کیا، مال کیسا تھا، تمہارا خلوص کیسا تھا، تمہاری توجہ کیسی تھی، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ لِتُكَبِّرُوا اللہ، یہ عید کے بعد جو 15 نمازوں کے بعد مستحب ہے، واجب نمازوں کے بعد وہ خاص تکبیرات کہنا، یہ بھی ہم کے بیان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا بھی ذکر آ جائے۔ اللہ اکبر، تو اس میں ایک ہے اللہ اکبر علی ما ہدانا، اس بات پر اللہ کی بڑائی کہ اس نے ہماری ہدایت کی ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے اللہ کی، تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو۔ تکبیر اسی کو کہتے ہیں، تکبر اللہ۔ اور اے رسول، آپ اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہاں نیچے شیخ، یہ میں نے ترجمہ جو پڑھا شیخ محسن علی نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، تو اس کے نیچے انہوں نے آیت نمبر 37 کے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، اور وہ یہ، جیسا کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ بھیڑ چڑھا کر خون کو کعبے کی دیواروں پر ملنے سے قربانی کا خون اور گوشت اللہ کو پہنچ جاتا ہے، اسی طرح کا بعض ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے، ہم نے بعض علاقوں میں یہ دیکھا کہ جب مرحوم کا وہ فاتحہ دلواتے ہیں، حتیٰ جو وہ سگریٹ پیتے تھے وہ سگریٹ کی ڈبی بھی رکھتے اس کی، جنت میں اس کو سگریٹ نہیں مل رہی قبر میں۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پہنچتا ہے، ان کو یہ والی ڈش پسند تھی، ان کو فلان یہ پسند تھا، کپڑے فلان۔ خوب ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ ایک ایسے ہی عزیز فوت ہوئے، ہمارے دور کے عزیز تھے، تو ان کی جو گھر والی تھی انہوں نے بڑا اسی طرح کا سامان سیٹ کروایا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یا تو اچھا ہوتا ہے، برا اللہ کی نظروں میں، اگر اچھا ہے اللہ اسے وہ کچھ کھلائے پلائے گا کہ یہ چیزیں گھٹیا لگیں گی، اس کو دل ہی نہیں کرے گا، اور اگر وہ برا ہے تو اللہ کچھ بھی نہیں دے گا، اس کو پہنچنے نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ ان کے واجبات ادا کریں، ان کے مثلاً اگر حقوق ہے لوگوں کے وہ ادا کریں، یہ نہیں پہنچتا۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک دلیل پیش کی، وہ دلیل ایک لطیفہ ہے، سن لیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ، گرمی کافی ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ انہوں نے مجھے کہا تو جب سے ایران گیا تیرا دماغ خراب ہو گیا، الٹی الٹی باتیں کر، تو یہ سامان پہنچتا ہے، میں تجھے بتاتی ہوں۔ اب دلیل سن، اکثر ایسی چیزوں کی دلیلیں کہانیاں ہوتی، یا خواب یا کہانیاں، قرآن و حدیث نہیں ہوتی، جبکہ کسی کا بھی خواب ایک دھیلے کسی بڑے سے بڑے مجتہد کا خواب بھی ہو، شرعی اعتبار سے
دلیل ہونے کے اعتبار سے ایک رائی برابر بھی وزن نہیں ہو سکتا۔ شرعی کام کی دلیل وہی ہے جو قرآن میں یا حدیث میں، ختم۔ مجتہد کا فتویٰ بھی اسی پہ بیسڈ ہوتا ہے، آسانی کے لیے فتویٰ کی شکل میں وہ دے دیتا ہے، اپنی زحمت اور محنت کا نتیجہ، نہ کہ خود سے دے دیتا۔ توجہ فرما رہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں تمہیں واقعہ سناتی ہوں، تو اب سنیے گا۔ تو کہتی ہیں ابھی تھوڑے عرصے پہلے فلان ایک سردار صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، سردار سکھ والا نہیں، دوسرا سردار گاؤں کا، وہ فوت ہوئے، تو ان کا ختم دلوایا ان کی بیگم نے سارا کچھ۔ تو 2-3 دنوں بعد ایک دور دور کے گاؤں سے، یہ دور اور یہ سب کہانی کو ذرا دلچسپ بنانے کے لیے، تو گاؤں سے ایک عورت آئی، وہ گھر گھر پوچھ رہی تھی اس گاؤں میں کوئی سردار فوت ہوئے، ڈھونڈتی ان کے گھر پہنچ گئی اور اس کی بیگم سے کہا جی وہ میاں صاحب میرے خواب میں آئے تھے، دور کے گاؤں، سیدھا بیگم کے خواب میں نہیں آئے، وہ میرے خواب میں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں سے کہو کہ شلوار قمیض تو پہنچ گئے، ہزار بند نہیں مجھے بھیجے۔ چیک کرے ذرا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو رکھوائے تھے سامان، میں وہ کیوں نہیں پہنچے؟ تو اس نے کہا مجھے تو خواب میں آ رہے، ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ آئے تو میں پھر آپ کو بتانے آئیں گے۔ تو ان کی بیگم پریشان ہوئی مرحوم کی، اس نے کہا میرے ساتھ آؤ، اس کمرے میں لے گئی، ہال میں جہاں پہ وہ ساری ٹریز وغیرہ رکھے تھے جہاں سے سامان باہر بھیجا تھا، تو وہاں ڈھونڈتے رہے تو جناب ایک الماری کے پیچھے سے نا 1000 بند کا پیکٹ مل گیا۔ انہوں نے جلدی سے بھجوایا مولانا کو کہ اس کو TCS کریں پیچھے سے، تاکہ یہ فوراً پہنچے اور وہ کپڑے پہن سکے، وہاں پہ ان کے پاس کپڑے نہیں۔ اب یہ سنا کے مجھے کہتی ہیں اب کہہ دو یہ بھی جھوٹ ہے، اتنی محکم دلیل۔ اور ہماری پبلک اکثر خوابوں پہ چلتی، خوابوں کی بڑی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہانیوں کی بڑی مارکیٹ ہے، اتنی قرآن و حدیث کی مارکیٹ نہیں ہے، مزہ نہیں آتا جتنا کہانیاں سننے میں خوب مزہ آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، تو تقویٰ روح حج ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ فراہم کر لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب یہ چند بہرحال آیات کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جتنے دن ہیں آپ کی فلائٹ سے پہلے تو کچھ نہ کچھ جو ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے بیانات ہیں حج کے بارے میں، کہ حج کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ ظاہری چیزیں ہیں نہ ان کی روح کے، ان ظاہری مناسک کے اندر جو روح ہوتی ہے تو اس کی طرف توجہ کس طرح سے ائمہ نے کروائی، چیزوں کے حقائق بیان فرمائے، انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا ان آپ کے گروپس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں عمرہ تمتع بیان کیا، 2 حصوں میں سے پہلا حصہ۔ تو عمرہ تمتع ہم نے عرض کیا کہ اس کا خلاصہ کیا تھا، آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد شجرہ سے احرام باندھا اور اس کے بعد آپ مکہ آئے، مکہ میں آ کر آپ نے پہلا عمل جو انجام دیا وہ عمرہ تمتع کا طواف تھا، کعبے کے گرد 7 چکر۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف ادا کی۔ اس کے بعد پھر آپ گئے صفا کی طرف اور آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو انجام دیا، کہ جو صفا سے آپ نے شروع کی اور مروہ پر تمام کی۔ اس کے بعد آپ نے تقصیر انجام دی، سر کے بالوں کا یا ناخن وغیرہ کو کاٹ کر، اور یہاں پر آپ کا عمرہ تمتع تمام ہو گیا، عمرہ تمتع ختم ہو گیا۔
اگر آپ عمرہ مفردہ کریں یعنی حج کے لیے نہ گئے ہوں اور سال کے دوسرے حصوں میں جیسے عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں اسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں، یعنی اکیلا عمرہ۔ عمرہ مفردہ کے اعمال بالکل اسی طرح ہیں جس طرح عمرہ تمتع کے ہیں، بس جب نیت کریں گے تو یہاں کہتے ہیں مثلا عمرہ تمتع کے لیے طواف کر رہا ہوں، عمرہ تمتع کا طواف کر رہا ہوں، وہاں پہ کہتے ہیں عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں قربۃ الی۔ اسی طرح نماز طواف عمرہ مفردہ، نماز سعی عمرہ مفردہ کی، تکبیر عمرہ مفردہ کی۔ لیکن عمرہ مفردہ میں تکثیر پر کام ختم نہیں ہوتا۔ عمرہ مفردہ میں جب آپ سال کے کسی دوسرے حصے میں جاتے ہیں بلکہ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک طواف النساء، نساء یعنی عورتیں، طواف النساء کرنا عورتوں مردوں دونوں میں ہوتا ہے۔ جو بھی احرام باندھے محرم ہو جائے، عورت ہو یا مرد ہو، شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو، ٹھیک ہے، بیگم زندہ ہو، شوہر زندہ ہو، یا بیگم یا شوہر فوت ہو گیا، جو مرضی ہو، جس نے احرام باندھا ہے وہ ضرور عمرہ مفردہ میں تکثیر کے بعد طواف النساء کرے گا۔ اور حج پہ گیا ہے تو عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہے، لیکن حج کے اینڈ میں طواف النساء ہے، وہ ابھی ہم آپ کو بیان کر دیں۔ تو اگر عمرہ مفردہ ہوتا آپ کا تو آپ فوری کرنا ضروری نہیں ہے، بے شک اگلے دن کر لیتے طواف النساء۔ اور طواف النساء کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو پہلے بیان کر، 7 چکر کعبے، صرف نیت ہی ہوگی کہ میں مثلا عمرہ مفردہ کا طواف النساء کرتا ہوں، یا اگر آپ حج پہ گئے ہیں تو حج کے اینڈ میں جو ہے آپ کہیں میں اعمال مکہ کا یا حج کا طواف النساء کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربۃ الی اللہ، 7 چکر۔ اس کے بعد پھر ویسے ہی 2 رکعت نماز، صرف نیت میں کہیں گے 2 رکعت طواف النساء کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربۃ الی اللہ۔ عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں یہ فرق ہے، عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہے، اور عمرہ مفردہ اگر ہو تو تکثیر کے بعد ضروری ہے ہر شخص پہ، عورت مرد پہ جس نے عمرہ کیا ہو، احرام باندھا ہو، کہ اس نے طواف النساء بھی کرنا ہوتا ہے اور طواف النساء کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے ضمناً بیان کیا۔ اب ہمارا تو عمرہ تمتع ہوگا، لہذا جب ہم تکثیر کریں گے تو اس کے بعد فی الحال کے لیے ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اب ہم انتظار کریں گے وہی مکہ میں رہتے ہوئے اس وقت کا کہ جب ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور وہ بیچ میں جتنے دن بھی آپ کو مل جائیں اس میں مستحب ہے کعبہ جائیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، خود خانہ کعبہ کا مستحب طواف کریں۔ عمرہ نہیں پورا کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نا، عمرہ کے لیے آپ جا کے احرام باندھے فلان وہ نہیں کرنا، اور تلاوت قرآن کریں، بہت زیادہ ثواب بتایا گیا روایات میں، مکہ میں رہتے ہوئے پورا قرآن ختم کرنا، ٹھیک، نمازیں پڑھیں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بیت اللہ میں پڑھیں۔ روایات کے مطابق بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اگر آپ نے ویسے 1,00,000 نماز پڑھنی ہو 2 رکعت، آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کتنا ٹائم اور کتنی مشقت چاہیے ہوگی۔ تو یہ اس خاص ایام میں خاص مقام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اضافی چیزیں رکھی ہیں کہ دکاندار لوگ کہتے ہیں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ سیل، کہ تھوڑے سے پیسوں میں بہت زیادہ آپ آخرت کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں جو شاپنگ کہہ رہا ہوں، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں یہ ہے کہ حج اور عمرہ آخرت کے بازار، جیسے دنیا میں بازار ہوتے ہیں، بندہ جاتا ہے شاپنگ کرتا ہے، تو آخرت کے لیے خریداری کرنے کے اور آخرت کا سامان خریدنے کے حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ نے
بازار لگا دیے اور سیل لگی ہوئی، بائی ون گیٹ 100,000 فری، ایک نماز پڑھو اور 1 درہم خرچ کرو، 1 روپیہ خرچ کرو تو اتنے ملٹی پلائی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ یعنی اور زیادہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو کوشش کریں اگر قضاء نماز ہے آپ کی جتنی ہو سکے وہیں پہ جا کے پڑھیں۔ کاروان کی طرف سے بھی انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا اجتماعی طور پہ وہاں جانے کا، واپس آنے کا۔ تو میکسیمم کوشش کریں کہ آپ کا جو وقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ موقع ملتا ہے وہاں جانے کا زندگی میں یا نہیں ملتا، تو عقل مند ہے کہ وہ کہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی فائدے کی چیز آتی ہے تو وہ اسے کنسیڈر کرے کہ یہ لاسٹ چانس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آخری ہے، تو لہٰذا جو کچھ میں کمائی کر سکتا ہوں اس میں سے کمائی کر لوں، تلاوت قرآن کریم کریں، دعائیں پڑھیں، خاص طور پہ وظیفہ سجادیہ کی دعائیں بہترین، برابر دعائیں کوئی نہیں، اور اپنی دنیا کی مسائل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے مانگے، اپنی آخرت، اولادیں، اپنا ملک، امت، اسلام، توجہ فرما رہے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں ان کے مسائل آپ جانتے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے۔ اہل بیت اطہار کے فرامین میں کہ بیان فرماتے ہیں، یعنی جو ہم نہیں دیکھتے وہ اللہ تعالیٰ نے جو علم انہیں عطا فرمایا اس کے ذریعے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی کوئی حاجت مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے ذہن میں اپنے کسی بھائی کی حاجت آ جاتی ہے، اس کی مشکل آ جاتی ہے اور وہ اس کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا زبردست ہے، اپنی حاجت لے کے آیا تھا لیکن اپنے بھائی کی حاجت بیان کر رہا ہے، تو جو اس کی حاجت ہے اس سے زیادہ بہتر اس کو عطا کرو۔ ائمہ نے ٹیکنیکل چیزیں بتائی ہوئی کس طرح بہترین طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے، تو اس فرصت کو، اس چانس کو بالکل غنیمت سمجھیں، اور بے شک وہاں سے باہر نکل کے آپ کھانے کھائیں، برگر کھائیں، جو مرضی کھائیں، آئس کریم کھائیں، لیکن اسے کھا کر انرجی حاصل کر کے باقی ٹائم جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں آپ کا اللہ کی طرف توجہ کرنے میں، اپنے ماضی پر غور کریں کیسی زندگی گزاری ہے اور آئندہ کے لیے پلان کریں، کون کون سے کام ہیں جو مناسب نہیں ہیں زندگی میں آ گئے ہیں انہیں کیسے چھوڑنا ہے، کون کون سے کام ہیں جو ہونے چاہیے اور نہیں ہے میری زندگی میں کیسے ان کی طرف میں نے جانا ہے، اللہ کا عبد بن کے واپس آنا۔ ایکچولی حج اس لیے شیطان سے جنگ، اعلان جنگ، شیطان پر اٹیک، شیطان پر یہ تجسیم، اور آپ سوچو کہ ایک فوجی کو ٹریننگ دی جائے، اس کو دشمن ملک کا میپ بتایا جائے، اس کا جو لیڈر ہے سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی تمثیل بنا کے سامنے رکھی جائے اور کہے تم نے اس کو مارنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن، تیسرے دن، اور یہ ٹریننگ کس لیے دی جا رہی ہے کہ اب یہ دیکھ لو یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے لڑنا ہے، یہاں سے یہ سیکھ کے جا رہے ہیں، جب جنگ کا ٹائم آئے، جب ایکچوئل میدان جنگ ہے، وہ لڑے ہی کوئی بلکہ اس سے بغل گیر ہو، اس کی باتیں سن رہا ہو، اس کے مشورے مان رہا ہو۔ شیطان کے ساتھ بھی بعض لوگ پھر جوکس بناتے ہیں کہ، اور حج کے دنوں میں یہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کا جوابی پتھراؤ، اور شیطان نے وہاں پہ لوگوں سے کہا کہ سارا سال یاریاں اور حج پہ غداریاں، سارا سال میری بات مانتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، چکر دیتے ہو، اپنے رشتہ داروں کا، چھوٹوں کا حق کھا جاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، سارا کرتے ہو، اور یہاں پہ آ کے کیسے بے وفاؤں کی طرح مجھے پتھر مارے، شرم نہیں آتی تھی؟ تو یا تو پکی دشمنی کا اعلان کر کے آئے یا پھر منافقت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی حج سے جان چھوٹے، دوست تو یہ مائنڈ نہ کرنا، یہاں پہ مجبوری ہے، ورنہ تو ہی ہر جگہ تیرے مشورے ہیں اور تیرے کہنے پر ہم چلتے ہیں۔ تو یہ جو تجسیم یعنی محسوس انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا، قربانی کیا ہے؟ اللہ کی خاطر سیکریفائس، اللہ کی خاطر سیکریفائس کا جذبہ، ٹھیک ہے،
اور یہ جانور کی قربانی یاد ہے حضرت اسماعیل کے گلے پر اپنی طرف سے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم نے چلا دی تھی چھری، یعنی وہ جو بیٹے کی محبت تھی، اور وہ بھی بڑھاپے میں، اور بیٹا تازہ تازہ نوجوان ہوا ہے، فلما بلغ معه السعی، یعنی جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے دوڑنے والا ہوا تو اس وقت خواب آ گیا کہ ذبح کرو مثلا، ٹھیک ہے، ذبح کرتے ہوئے دیکھا خواب میں۔ تو ایک بوڑھے باپ کے لیے ایک بالکل نوجوان بیٹا اس کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس کو اللہ کی خاطر، زندگی خلاصہ یہ کربلا کیا ہے، اللہ کی خاطر قربان کر دینا جب اللہ کا حکم آ جائے، تو یہ مجسم کر کے چیزوں کو بتایا گیا، اللہ کی خاطر پیاری چیزیں قربان کر دو، اور جو تمہارا دشمن ہے اس سے اعلان جنگ کر دو، اور پھر فوجی بن کے واپس آ جاؤ اپنے معاشرے میں، اور اسی ایجنڈے کو آگے بڑھاؤ جو وہاں سے سیکھ کے آئے، نہ کہ کچھ کام کیے، کچھ چکر لگائے، کچھ ذرا فلان کیا، پتھر شتر مارے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کس لیے۔ تو اسے کہتے ہیں حج کی روح۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوسرا حصہ، یعنی خود حج، جسے حج تمتع کہتے ہیں، اس کے مناسک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آپ کی خدمت میں ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حج تمتع کا پہلا عمل کیا ہے؟ احرام۔ دوبارہ سے محرم ہوں گے، دوبارہ سے اللہ کا بتایا وہ یونیفارم پہن لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حج کے اعمال بھی عمرے کی طرح احرام سے شروع ہوتے ہیں، تو حجاج کرام عمرہ تمتع کے اعمال انجام دے لینے کے بعد، اور جب پھر اس کے بعد جب احرام حج کا وقت آ جاتا ہے تو پھر عرفات اور مشعر الحرام، جسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں، اور منی جانے کے لیے اور مناسک حج کو انجام دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس تیاری کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ احرام۔ احرام کے، حج کے احرام کے واجبات کیا ہیں؟ سب کچھ وہی ہے، اکا دکا، نیت کا فرق اور جگہ کا فرق جہاں سے احرام باندھنا، باقی چیزیں ساری کی ساری وہی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو احرام حج ہے وہ عمرے کے احرام سے نیت کے علاوہ کوئی فرق نہیں رکھتا، سب کچھ ویسے ہی کرنا، بس نیت کرنی۔ وہاں نیت کی تھی حج عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں، یہاں پہ آپ نے نیت کیا کی؟ حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں۔ اس کے بعد وہی لباس احرام پہن لینا، بالکل وہی چیزیں ہیں جو پہلے آپ کو بیان ہو چکی، نیت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اتنا کہنا واجب مقدار اتنی، جس سے تلبیہ ہو جاتی ہے۔ اگلے جملے مستحب ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ حج کے احرام کی ابتدا ہے۔ ٹائم کون سا ہوتا ہے، کب باندھنا ہوتا ہے حج کا احرام؟ تو توجہ فرما لیں آپ کہ حج کا احرام 3 مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، اگر کسی میں ہمت ہو پورا مہینہ احرام میں رہنے کی، تو وہ 3 مہینے کون سے؟ حج کے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ احرام حج ضروری ہے کہ حج کے مہینوں میں ہو، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، لیکن حج تمتع کا احرام حتماً عمرہ تمتع کو انجام دینے کے بعد باندھا جائے، اور اس کا اینڈ ٹائم کون سا، کب تک باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت تک کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہو
کہ ہم مکہ میں حج کے احرام کا میقات پورا شہر مکہ ہے، اگرچہ زیادہ مستحب ہے مقام ابراہیم کے پاس مسجد الحرام میں باندھا جائے، لیکن پورے مکہ میں کہیں سے ہی باندھ سکتے۔ اتنا ٹائم ہو کہ آپ 9 ذی الحج کے زوال آفتاب سے پہلے حتماً میدان عرفات میں پہنچ جائیں، مکے میں احرام باندھ کر وہاں پہنچ، کیونکہ وقوف عرفات جو حج کا رکن ہے کہ اگر وہ ایسے سستی یعنی جان بوجھ کے بندہ صحیح تو پھر حج ہی پورا باطل ہو جائے۔ آپ وہاں پر پہنچ جائیں، وہ پھر جو کاروان کی انتظامیہ ہے وہ اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے مسلمانوں میں، کب احرام باندھنا ہے، کیسے جانا ہے نہیں جانا، اور بسز کب آئیں گی اور کب میدان عرفات لے کر جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں۔ احرام باندھ لیا، اس کے بعد میدان عرفات میں ہم چلے گئے۔ احرام کے بعد دوسرا عمل حج کا کیا ہے؟ وقوف عرفات۔ وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، ٹھیک ہے، اور عرفات اس صحرا کا نام ہے، میدان کا نام ہے کہ وہاں علامتوں سے بڑے بڑے بورڈ ہیں۔ یہ تینوں جگہ جو ہیں عرفات اور مزدلفہ جسے مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، اور منا جسے منا بھی کہتے ہیں وہ لوگ، تو ان تینوں کے یعنی یہ آپ عرفات سے جب شروع ہوں گے تو جب نکلتے ہیں تو پھر مزدلفہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر منا آتا ہے۔ تو بڑے بڑے بورڈز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، اوپر آپ کو نظر آ جائیں گے، یہاں پہ لکھا ہوتا ہے عرفات اینڈز، ٹھیک ہے، یا نہایت عرفات، عرفات یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، یہاں سے مزدلفہ بدایت مزدلفہ یا مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، یہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، لہذا آسان ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو حج کے اب مناسک شروع ہوں گے، ان میں اہم چیز ہے یہ کہ آپ نے اس علاقے کے اندر رہنا ہے، اگر آپ باہر ہیں تو کام خراب ہو جائے۔ تو پہلا جو جانا ہے وہ میدان عرفات میں جانا ہے۔ حج کے اعمال یعنی مناسک کا دوسرا عمل عرفات میں وقوف ہے۔ وقوف کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے وقوف کا؟ تو کہتے ہیں وقوف کا جو لغت میں ڈکشنری میں معنی ہے عربی زبان میں وہ ہے رکنا، کھڑے ہو جانا یا رک جانا، لیکن حج کے معاملے میں وقوف کا معنی کیا ہے؟ ایک خاص مقام میں، ایک خاص علاقے کے اندر رکنا، موجود ہونا، چاہے سوئے ہوئے ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے چپ ہیں، چاہے باتیں کر رہے ہیں، چاہے کھڑے ہوئے، جو بھی، بس وہاں پر ہوا، اسے کہتے ہیں وقوف عرفات۔ لہذا روز عرفہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحج، حج شروع ہوتا ہے جو اصل 9 ذی الحج کو روز عرفہ کہتے ہیں، اور اگلا دن روز عید ہوتا ہے 10 ذی الحج، جو یہاں پہ جس کو عید کو مثلا منایا جاتا ہے اور مستحب قربانی بھی کی جاتی ہے۔ تو روز عرفہ حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ میدان عرفات میں حاضر ہوں اور وہیں پر رکیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہوں، بلکہ چاہے بیٹھے ٹائم گزار دیں، چاہے سو کے گزار دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ کم از کم مقدار ہے۔ مستحبات بہت ہیں کہ جو انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ آپ کتنا ٹائم میدان عرفات میں رہنا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ وقوف کا وقت دورانیہ، عرفات میں وقوف کا دورانیہ 9 ذی الحج کے ظہر سے لے کر، زوال آفتاب سے لے کر اسی دن کے غروب آفتاب تک ہے، ادھر ہی رہنا، سورج کے غروب ہونے تک، کہ اس پوری مدت میں حاجی کو میدان عرفات میں موجود رہنا ضروری ہے۔ لہذا حاجیوں کو چاہیے کہ
ظہر کے وقت سے کچھ پہلے ہی پہنچ جائے، جتنا پہلے پہنچ جائے مسئلہ نہیں ہے، تو لیکن اس طرح نہ ہو کہ ظہر شروع ہونے کے بعد میں پہنچے، ورنہ پھر مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے اور بعض صورتوں میں حج ہی باطل ہو جاتا۔ اور اس میں اگرچہ نوازش بھائی تو بات کریں گے ہی، ہم بھی آپ کی خدمت میں تاکید کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، آپ تمام عزیزان کے لیے، کہ جب آپ یعنی جو انتظامی گائیڈ لائنز آپ کو دی جائیں گی، اب آپ نے اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے، آپ اس ٹائم پہ بس آئے گی اس ٹائم پہ، تو وہ آپ نے اگر کریں گے تو آن ٹائم چیزیں ہوتی جائیں گی۔ اور اگر کوئی سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو بعض اوقات پھر ایک بندے کی وجہ سے وہ ساری قوم جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے اور مناسک مثلا میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لہٰذا جو ہدایات دی جائیں وہ اصل میں آپ ہی کی آسانی کے لیے، تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو میری بات مانے گا تو فائدہ اسی کا ہی ہے، میں نے تھوڑی کمائی کرنی، ٹھیک ہے، اور نہیں مانیں گے تو مشکل پھر حجاج کرام کو بہرحال وہ خود ہی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ خوب، اگلی چیز وقوف کا علاقہ کون سا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہی میدان جو بڑی بڑی علامتوں کے ساتھ مشخص ہے اور اس علاقے کے اندر ہی آپ نے گزارنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وقوف عرفات حج کے ارکان میں سے، ارکان جس چیز کو رکن کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے تو پھر ہے ہی نہیں باقی، ٹھیک ہے نا۔ رکن یعنی وہ ستون جس پہ عمارت کھڑی ہوتی، اگر وہ نہ ہو تو پھر باقی عمارت گویا کہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر وقوف عرفات کو ترک کر، جان بوجھ کر، ایک دفعہ کوئی مشکل پیش آ گئی، اس کے پھر مشکل کے مطابق الگ احکامات ہیں، لیکن کوئی جان بوجھ کے ایویں میں کر دے، اس کا حج باطل ہے۔ وقوف عرفات کے مستحبات کیا ہیں؟ مستحبات، یہ واجبات نہیں، واجب کیا ہے وہاں پہ موجود ہو، عرض کر چکا ہوں۔ مستحبات، طہارت کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، اس کے بعد اگر غسل کر سکیں تو غسل کرنا مستحب ہے، ہر اس چیز سے پرہیز جو عبادت اور اللہ کی یاد سے توجہ ہٹا کے، ٹھیک ہے نا، مثلا بریکٹس میں لکھا ہونا چاہیے تھا مثلا فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، فلان ہے، تو ان سے مثلا اس قسم کی چیزوں سے جو پرہیز بہتر ہے، مستحب ہے کہ نہ کیا جائے کوئی بھی ایسا کام۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور کہ آپ دیکھیں گے وہ جو میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل الرحمہ کہتے ہیں، تو لوگ اس پہ بہت چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ احادیث اہل بیت اطہار کے مطابق اس پہ چڑھنا مکروہ ہے حج کے دن، یعنی آپ دیکھو لوگ چڑھ رہے ہیں تو وہاں کچھ مثلا حتماً کوئی چیز ہوگی تو میں بھی وہاں پر حتماً چلا جاؤں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری روایات کے مطابق اس پہاڑ پہ چڑھنا مکروہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ بعض اوقات پبلک کا مزاج ہوتا ہے جہاں بھی لائن لگی ہو، سب کا نہیں ہوتا، تو انہیں پتہ ہو یا پتہ نہ ہو نا اس لائن میں لگ جاتے۔ تو ایک جگہ اسی طرح کی لائن دیکھی تو لوگ اندر جا رہے تھے، اندر وہ بھی لائن میں کھڑا ہو، تو بارہ لے کے کر کے لوگ جا رہے تو اندر سے گنتی کی آواز آ رہی، 26 27 28 29 30 40، آگے آگے وہ گنتی کر۔ وہ بھی جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور ایک کنواں اس کے سامنے، اور بندہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ پوچھا بھائی یہ سارے لائن والے جو آ رہے تھے یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہ میرے قریب آؤ۔ تو مثال کے طور پہ وہ 50 تک گن چکا تھا، جب یہ قریب گیا تو اس نے اس کو بھی دھکا دیا اندر، تو کہتا ہے 51۔ تو ہر لائن صحیح لائن نہیں ہوتی، اللہ پہلے پتہ کر لے کے
کہ یہاں یہ کام کرنا صحیح بھی ہے، یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو لوگ چڑھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے اہل بیت اطہار کی روایات کے مطابق رات اس دن، ویسے آپ بے شک چڑھ جائیں، لیکن اس دن حج کے دن، اور مستحبات میں سے ہے کہ جو دعائیں خاص طور، ویسے تو آپ جو مرضی دعائیں مانگیں، دعاؤں کا دن ہوتا ہے وہ، اور خاص طور پر مستحب ہے امام حسین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ، یا امام سجاد علیہ السلام کی جو یوم عرفہ کی دعا ہے اس کا تلاوت کرنا، کہ وہ انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی وہاں پر پڑھی جاتی ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس سال بھی پڑھی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ غروب آفتاب ہو گیا، وقوف عرفات تمام ہو گیا۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے کہ ہم نے، حجاج کرام نے، عرفات سے کوچ کرنا ہے، نکلنا ہے اور جانا ہے اگلے میدان کی طرف، جس کا نام ہے مزدلفہ، مشعر الحرام۔ وہ جب جاتے ہیں، چاہے پیدل جا رہے ہو، چاہے اگر بس مل جائے تو بس پہ جا رہے ہو، تو وہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے مزدلفہ، اور اس کے اینڈ پہ ہے کہ یہاں پہ مزدلفہ اینڈ ہو۔ تو مزدلفہ میں جانا ہے، توجہ سے کرنا کیا، وہاں بھی کچھ کرنا واجب نہیں، صرف رکنا واجب ہے۔ تو ایک دو بنیادی باتیں اس کے بارے میں سنیں کہ کتنی مقدار وقوف مزدلفہ یا وقوف مشعر الحرام، جیسے وقوف عرفات تھا، اسی طرح اگلا وقوف کون سا ہے؟ مزدلفہ میں، جسے مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ بورڈز پر مزدلفہ لکھا ہوا، مشعر الحرام نہیں لکھا ہوا، ایک ہی جگہ۔ کتنا وقوف ضروری ہے؟ آپ رات کو جس ٹائم بھی پہنچ جائیں اس وادی میں، وہاں سے پہلی آپ نیت کریں گے کب تک کی؟ طلوع فجر تک، نہ بھی زبان سے کہیں، وقوف طلوع فجر تک وقوف کی نیت کرتا ہوں، وقوف مزدلفہ کی قربتاً الی اللہ۔ چاہے سو جائیں، عبادت کریں، دعائیں مانگیں، وہاں پر اجتماعی طور پہ سوائے فجر کی نماز جماعت کے اور کچھ نہیں ہوتا، چونکہ حالت ہی اتنی اس وقت خراب ہو گئی ہوتی ہے، چل کے یا بہرحال چاہے بس میں آئے ہوں، چاہے اگر مل جائے تو، اور چاہے چل کے آئے ہوں، بندہ کہتا ہے جلدی جلدی کوئی جگہ ملے اور لیٹ جائیں، ریسٹ کریں۔ وہاں لیٹنے کی جگہ اگر مل جائے تو چٹائی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو اللہ نے بچھائی ہوئی ہے زمین، اسی پر یعنی رہنا ہو۔ اور جب فجر کی اذان کا وقت قریب آتا ہے، اٹھ جاتے ہیں، وضو وغیرہ کر لیتے ہیں، تہجد پڑھ چکے ہیں، پڑھنی ہے، جس نے پڑھنی ہے وہ تہجد پڑھ لے۔ نماز فجر سے تھوڑی دیر، اذان فجر سے تھوڑی دیر پہلے ایک اور نیت کرنی ہوتی ہے، اور گویا کہ اصل وقوف جو رکن ہے وہ والا ہے، کہ پہلا واجب ہے، جو پہلا کیا تھا رات کو جس حصے میں بھی آپ پہنچے تھے، یہ بھی واجب تھا کہ بھائی جو رکن ہے وہ اب شروع ہوگا۔ کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر، جو فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، سے لے کر کب تک؟ جب آپ کے رائٹ سائڈ سے، جب آپ کا منہ مینا کی طرف ہوگا، رائٹ سائڈ سے تھوڑا رائٹ کی سائڈ ہی بنے گی، مشرق سے سورج طلوع تب تک۔ تو پھر دوبارہ نیت زبان سے تو نہیں کرنی ہوتی، دل میں کرنی، لیکن ہم اجتماعی طور پر بھی کروا دیں گے کہ میں حج تمتع کے لیے وقوف مزدلفہ یا وقوف مشعر الحرام کی نیت کرتا ہوں، طلوع آفتاب سے لے کر، طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کے وقوف کی نیت کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ پھر وہاں رکے رہیں گے، ویٹ کریں گے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اچھا، وہاں پہ طلوع ہونے سے پہلے چلنا ہے، کہیں جانا ہے، وہ پھر انتظامیہ بتائے گی، تاکہ جتنا ایزی بنایا جا سکے، سب اکٹھے رہیں، ورنہ کافی پرابلم بن جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا خیمہ کدھر ہے، تو یہ اور رش، سب سے زیادہ رش والی جگہ وہی ہوتی ہے۔
تو جب سورج طلوع ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم مزدلفہ کو چھوڑ دیں گے اور کہاں داخل ہوں گے؟ مینا میں، جہاں پر ہم نے جا کر پہلا کام کیا کرنا ہے جو ہم بعد میں بتائیں گے، بڑے شیطان کو، 3 میں سے 3 شیطان ہیں، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، ٹھیک ہے، جمرات بولتے ہیں ان کو، جمرہ ویسے پتھر کو کہتے ہیں چونکہ وہ ہے بھی پتھر، علامتیں، تو جو سب سے بڑا جمرہ ہے، بڑا شیطان اردو میں لوگ سے بولتے ہیں، تو اس کو ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو میں نے ابھی تک آپ کو بیان کیا مشعر الحرام کے بارے میں، یہ اصل بنیادی حکم ہے۔ اس حکم میں بعض لوگوں کو شریعت نے کنسیشن دی ہے، تخفیف، رعایت دی ہوئی۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ وہ کون کون لوگ ہیں؟ عورتیں، بوڑھی عمر کے لوگ، یا وہ لوگ جو بہت ہی کمزور، ایک نارمل بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ نارمل نہیں ہے، بہت ہی ویک ہے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بچے، اور وہ لوگ جو خود تو ٹھیک ہیں لیکن کسی بیمار کے ساتھ ان کا رہنا ضروری ہے، ان کے جو ہمراہ ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، جو ان کو بہرحال ان کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے جن کے نام لیے، ان کو کیا کرنا ہے، توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں دوبارہ۔ یہ جو اب حکم ہے وہ پہلے سن لیں، پھر میں دوبارہ ان گروپس کا نام لے لوں گا۔ ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ یہ جب مزدلفہ میں داخل ہوں، چاہے پیدل ہیں اور چاہے بس میں کسی چیز پہ سوار ہیں، تو ان کے لیے رات وہاں گزارنا، صبح تک رکنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جب مزدلفہ میں داخل ہوں تو بس میں ہے تو بس چل رہی ہے، وہیں نیت کرے کہ میں مزدلفہ میں وقوف کی نیت کرتا ہوں حج تمتع کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ بس چلتی جا رہی ہے، وہ جو تھوڑا سا ٹائم، جتنا بھی ٹائم گزر گیا مزدلفہ میں بس کے چلتے چلتے، وہ کافی ہے، اور وہاں سے بس آگے نکل کر مینا جائے اور ان کو اپنے خیموں میں چھوڑے۔ کون کون ہے پھر سن لیں۔ خواتین بس صرف خاتون ہونا کافی ہے، چاہے بوڑھی ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے صحت مند ہے، چاہے اپنا حج کر رہی ہے، چاہے کسی کی نیابت میں کر رہی ہے۔ یہ کنسیشن سب عورتوں کے لیے، یہ رعایت سب عورتوں کے لیے، وہ جا سکتے، البتہ رکنا چاہیں، اور رکنا افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن نہ رکیں، حج صحیح ہے ان کا، چاہے اپنا ہو چاہے نیابت ہو۔ خواتین ساری کی ساری، لیکن مرد کون سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے جو یعنی اس طرح سے مشقت زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح بیمار لوگ، بچے ہیں تو وہ، اور ان کے ساتھ کون؟ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے، جو ان کے معاملات کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ یہ اکیلے چیزوں کو مینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ یہی وقوف کر کے آگے چلے جائیں گے۔ اب یہ جو ان کا کافی ہو گیا، صرف وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے کاموں کو مینج کرنے کے لیے، کسی کمزور بیمار کے ساتھ ہیں، کسی بہت بوڑھے کے ساتھ ہیں، اور ساتھ رہنا ضروری ہے، یہ بھی چلے گئے تھے ان کے ساتھ ہی، یہ تھوڑا سا وقوف کر کے، ٹھیک ہے۔ آیا ان کو، وہ جو ان لوگوں کو وہاں چھوڑنے کے بعد مینا میں، آیا ان کا واپس آنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ان کا یعنی امور ایسے ہیں کہ جو جن کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ رہنا ہی ان کا بنتا ہے، یعنی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ان کی کیئر کے لیے ہونا ضروری ہے، تو پھر ان کو واپس آنا ضروری نہیں ہے، دوبارہ وہیں پہ رہ جائے، دوبارہ واپس نہ آئے، اور پھر جب اگلا دن طلوع ہوگا تو پھر اگلے اعمال کریں گے۔ وقوف مزدلفہ ان کا
وہ اسی رات کے تھوڑے سے ٹائم میں ہو گیا، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ انشاءاللہ جو میں نے پہلے سٹارٹ میں بیان کیا تھا مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، وہ اس کے مطابق اپنا عمل انجام دیں۔ پھر بھی کوئی چیز مبہم ہو تو انشاءاللہ بعد میں پوچھی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگلا عمل مناسک حج میں سے مشعر الحرام کے وقوف کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ ہے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب سورج طلوع ہو جائے گا تو وہاں سے ہم مشعر الحرام سے مزدلفہ سے نکل کر اور مینا کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ الگ ہو جائے، بھول جائے، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں نا کہ مزدلفہ اینڈ ہو رہی ہے یہاں پر، اسے سورج طلوع ہونے سے پہلے، دن نکلنے سے پہلے کراس نہ کرے۔ لوگ پہلے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے سارے جا رہے ہیں تو پھر وہی 50-51 والا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سارے جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں، تو یہ کام ویسے زندگی میں بھی نہ کریں اور حج میں تو بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں۔ طلوع آفتاب سے پہلے وہ آپ نے آگے نہیں جانا۔ جو لوگ رات کو ہم نے عرض کیا کہ ٹھہرے تھے، وقوف کیا تھا، سورج نکل جائے، طلوع آفتاب ہو جائے، پھر آپ آگے چلیں۔ مینا میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا، 7 کنکریاں مارنا، وہ بھی نیت سے کہ میں حج تمتع کے لیے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہوں یا مارتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے، لیکن یہ جس طرح میں نے کہا ہے اس سے بہت مشکل ہے، کیونکہ سورج نکلتا ہے پھر دھوپ ہوتی ہے اور اکثر ایسی روڈ پہ چلنا پڑتا ہے اور وہ کئی کلومیٹر چلنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر چھت نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب چھت نہیں ہے تو پھر سورج اوپر، آپ چھتری بھی نہیں لے سکتے، صحیح، اپنے سر کو کور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال وہ ہم اکٹھے رہیں، اجتماعی طور پہ رہیں، تو پھر کسی ایک آدھے کو زیادہ گرمی لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو بہرحال ہیلپ کے لیے بھی ساتھ۔ تو پہلے چل کے جاتے ہیں، شیطانوں سے پہلے خیمہ آ جاتا ہے، جو ہمارا خیمہ مینا میں ہوگا اس خیمے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ناشتہ کرنا ہو تو وہ انتظامیہ بہرحال جو پلان بتائے گی تو وہ کر کے پھر دوبارہ میں کہوں کہ اپنا اسلحہ شسلہ جو آپ نے پہلے جمع کر لیا تھا پتھروں کی شکل میں، وہ لے کے آپ شیطان پر اٹیک کے لیے مثلاً تیار ہوتے ہیں، اس پر کنکریاں مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ بھی اجتماعی طور پر ہم جاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں پر اکثر آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی راستہ اڈاپٹ کریں، تو کبھی وہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں جانا، تم ادھر سے جاؤ، اجازت ہی نہیں دے رہے ہوتے، تو لہٰذا انشاءاللہ سب اکٹھے اور اجتماعی طور پہ ساتھ رہیں گے، کیونکہ گراؤنڈ فلور سے کنکریاں مارنا وہ تو صحیح ہے، آیا فرسٹ فلور سے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، سیکنڈ سے بھی مار سکتے ہیں، تو اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو ہم جب ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا۔ تو بس 10 ذی الحج عید کے دن کا پہلا کام کیا ہے؟ حج کے مناسک میں سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ تو جب آپ جائیں گے تو وہ ترتیب میں آتے ہیں، تو پہلا جو ہے وہ چھوٹا ہے، درمیان میں درمیانہ شیطان کہتے ہیں، اور آخری والے کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ اور ایک بات کی طرف توجہ کر لیں، وہ جو آخری شیطان ہے وہ مینا کا بھی اینڈ ہے، اگرچہ عمارت آگے تک گئی ہوئی ہے، مینا کا اینڈ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اسے کراس کرتے ہیں تو آپ مینا سے ایک دفعہ باہر نکل گئے ہو، تو میں اشارہ کر دوں کہ آپ نے جو سر منڈوانا ہے یا تقصیر کرنی ہے وہ ضروری ہے کہ مینا کے اندر کریں۔ آپ بعض اوقات اگر آپ باہر ہوں، وہ جو باربر ہیں، نائی جو ہوتے ہیں، ان کی دکانیں جو ہے وہاں پر بنی ہوئی کچھ باہر ہیں،
آپ کہیں بس میری قربانی ہوگی میں نے سر منڈوانا اور آپ باہر منڈوا رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ حلق یا تقصیر آپ نے مینا کے اندر کرنی ہے، اور باہر اس کے بھی بورڈ لگے ہوں گے اوپر پہاڑی پر کہ یہ اینڈ ہے، تو اگر آپ مثلا خیمے میں اس وقت نہ ہوں، اس طرف کہیں چلے جائیں مثال کے طور پر، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کسی نائی وغیرہ سے اپنا سر منڈوا رہے ہیں، حلق کر رہے ہیں، تو آپ مینا کے اندر ہوں، باہر نہ ہوں اس کی باؤنڈری سے، ورنہ تقصیر یا حلق وہ صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو جب آپ شیطانوں کو کنکریاں مار لیں گے، شیطان کو، بڑے شیطان کو 10 الحج عید والے دن کنکری مار لیں گے، واپس خیمے میں آ جائیں۔ اگلا عمل کیا ہے اس دن کا؟ قربانی۔ وہ قربانی کی بہت ڈیٹیلز ہیں جس میں آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر حاجی کے لیے یہ جائز ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے، کہ وہ اپنی قربانی خود کرے، اپنا جانور خود ذبح کرے، یا کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دے۔ جیسے نکاح میں مولانا کو لڑکا لڑکی وکیل بنا دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا نکاح پڑھ، تو وکیل بنا دیں، یعنی اپنی طرف سے اسے اختیار دے دے کہ آپ میری طرف سے وکیل، وہ آپ نوازش بھائی ایک ٹیم بنا دیں گے ذرا ایسے افراد کی کہ جو نسبتاً آرام سے جا کر یہ کام کر سکے، بڑا مشقت والا کام ہو، تو تمام حجاج کرام وہ اپنی یہ نیت کر لیں گے اور نوازش بھائی کو اپنا وکیل بنا دیں گے کہ وہ خود یا جس کو وہ چاہیں اس کے ذریعے ہمارا جانور ذبح کروا دیں۔ تو یہ پھر ٹیم جائے گی وہاں پر اور جانوروں کو قربان کرے گی، آپ کی لسٹ، ایک ایک بندے کی لسٹ، نام یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور جب یہ قربانیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر بتا دیا جائے گا، لوگ خیمے میں ہوں گے کہ بھائی اس بندے کا نام لے کر ان کی قربانیاں ہو گئی، مرد حضرات کی، خواتین کی، اور جس کی قربانی ہو جائے گی اب وہ پھر اگلا سٹیپ کرے گا، قربانی کا کنفرم ہونے سے پہلے اگلا سٹیپ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال قربانی کی آج کل بڑے مسائل ہیں، وہ بڑی پابندیاں ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ جو بھی ہوگا اس کا حل ان موجودہ کنڈیشنز کے مطابق وہ انشاءاللہ کر دیا جائے گا۔ جو آپ سے مربوط ہے وہ یہ والا کام، آپ نے اپنی وکالت دے دینی ہے اس ٹیم کو، وہ جا کے وہاں پر آپ کی طرف سے قربانی کر لیں۔ جب قربانی کا آپ کو پتہ چل جائے کہ میری قربانی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ ہے، اسے کہا جاتا ہے حلق یا تقصیر۔ تقصیر تو آپ کو بتا چکے، حلق ہا لام اور قاف کہتے ہیں سر منڈوانے۔ سر منڈوانا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اگر کوئی عورت، جاننے کے لیے کہہ رہا ہوں، بتانے کے لیے، اگر کوئی عورت سر منڈوا دے تو وہ کافی نہیں ہے، عورتیں تقصیر کریں گی، سر کے بالوں میں سے تھوڑے سے بال کاٹ دیں۔ مرد حلق یا تقصیر، جن لوگوں کا پہلا حج ہو، چاہے اپنا کر رہے ہو، چاہے پہلی دفعہ حج پہ آئیں، چاہے کسی کی نیابت میں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ حلق ہی کریں، سر کے بالوں کو منڈوا دیں۔ لیکن اگر کسی کو بہت ہی زیادہ بالوں کے بارے میں سینسٹیوٹی ہو، یا کوئی میڈیکلی کوئی مسئلہ ہو جائے ایسا، تو پھر کوئی ہم نے جو آپ کو بتایا تھا وہ احتیاط واجب اور اس والا مسئلہ، تو ہمیں وہاں پہ بتا دیں گے، تو اس کا بھی پھر راہ حل نکل آئے گا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اپنی بالوں کی محبت کو قربان کریں، اور وہ قربانی والا جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو بروئے کار لائیں، اصل مطلوب یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے پھر حج صحیح ہونے کے لیے وہ دوسرا تقصیر کا راستہ بھی موجود ہے۔ اور جن کا پہلا حج نہیں وہ
ان کی چوائس ہے، چاہے تو حلق کریں چاہے تو تقصیر کر لیں، مسئلہ نہیں، اگرچہ ہر صورت میں حلق افضل، حلق سر منڈوانے کا ثواب زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ تین چیزیں، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، قربانی اور حلق یا تقصیر، یہ 3 کام ہیں جو حج کے دن انجام دیں، 3 کام ہیں جو حج کے دن انجام دینے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ کام ہیں جنہیں اعمال مکہ کہتے ہیں، اعمال مکہ، وہ اسی دن بھی آپ رات کو بھی جا سکتے ہیں، اگلے دن جا سکتے ہیں، رات کو جا سکتے ہیں، ذی الحج کے اینڈ تک اعمال مکہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اعمال مکہ کے وہ میں آپ کو بیان کر دوں، وہ حج کمپلیشن کے لیے ضروری ہے، لیکن پہلے ہم آپ کی خدمت میں منا کا بیان کریں۔ تو منا میں بیسیکلی 3 دن، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 10 کی صبح انٹر ہوتے ہیں منا میں، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ یہ جو 10 اور 11 کی درمیانی رات اور 11 اور 12 ذی الحج کی درمیانی رات، ان 2 راتوں کو کم سے کم آدھی رات کو، یا اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا آدھا حصہ یا بعض لوگوں کے لیے دوسرا آدھا حصہ بھی گزارنا کافی ہے، تو آدھا حصہ وہاں پر گزارنا، کہاں پر؟ منا میں، پورے منا میں، کہیں بھی خیموں میں ہو، خیمے سے باہر ہو، باتیں کر رہے ہو، جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، صرف رات گزارنا وہاں پر، اسے کہتے ہیں بیتوتا، بے یہ تے واو تے ہے، بیتوتا، بیتوتا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات گزارنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 راتوں کا بیتوتا یہ حج کے مناسک میں سے ہے، واجب ہے، آپ نے یہ یہاں پر گزارا۔ اس کی بھی نیت کرنی ہوتی، ٹائم شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا نیت ہم کروا بھی دیتے ہیں کہ میں مثلا یہ 10 اور 11 کی درمیانی رات کے حج تمتع کے لیے بیتوتا کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، قربتاً الی اللہ، فلان کی نیابت میں، اگر کسی کے نائب ہے۔ اور اگر توجہ کریں اینڈ ٹائم پر کوئی زبان سے نہ بھی کہے تو اسی لیے وہاں پہ موجود ہے کہ میں نے بیتوتا کرنا ہے اور حج کرنے آیا ہوں، حج کا بیتوتا کرنا ہے، تو بھی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہاں، تب مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ یہ مینا میں کیوں ہو، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں میں کس لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تب کام خراب ہے۔ لہٰذا مجھے پتہ ہو کہ اب اگلا سٹیپ میں نے یہ کرنا ہے، اس کی نیت کر لے، چاہے اینڈ ٹائم پہ نہ بھی کرے، ٹائم شروع ہو جائے، جیسے ہم نے کہا تھا حجر اسود والے کونے سے تھوڑا سا پہلے نیت کر لیں، جب حجر اسود کے پاس سے آپ گزر رہے ہو، جہاں سے ایکچولی طواف شروع ہوتا ہے، تو رش کی وجہ سے آپ کی توجہ نہیں رہی کہ وہاں آپ دوہرائی کریں، نو پرابلم، آپ کر چکے ہیں نیت، ٹھیک ہے نا، لہٰذا آپ کا طواف بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے ریکارڈ میں آٹومیٹیکلی جیسے آپ وہاں گزریں گے آپ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے اللہ کے رڈار میں کہ یہاں سے ایلیجبل بندہ گزرا ہے، اس کا طواف یہاں سے شروع ہو گیا، اگرچہ وہاں پہ آپ کو توجہ رش کی طرف ہو جائے، لیکن پہلے آپ نیت کر چکے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نیت پھر کہہ دوں دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جو بھی ورڈنگز آپ کے دل میں آئے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 کا دن گزرا، رات آپ نے بیتوتا کیا اور ریسٹ کیا، 11 کا سورج طلوع ہوا، ٹھیک ہے، نماز وغیرہ آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد جب قافلے کی طرف سے کہا جائے گا ٹائم، سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور 11 کے دن کا کیا کام ہے؟ تینوں شیطانوں کو ہر ایک کو 7 کنکریاں مارو۔ حج تمتع کے لیے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج تمتع کے لیے بڑے شیطان کو، درمیانے کو کنکریاں مارتا ہوں، وہ ترتیب میں ہی آتے ہیں، اور اینڈ میں بڑے کو کنکریاں مارتا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے، اور اگر نائب ہے تو اس کی نیت کر لے۔ کچھ مسئلے وہ ہیں جو اب
بیمار ہے بہت زیادہ یا فلان ہے، تو ان کو پھر ایسے افراد کو بیان کر دیا جائے گا اینڈ ٹائم پر جب جن کے یہ مسائل ہوں۔ تو 11 کے دن بس یہی ایک کام ہے، توجہ فرمائیں، 11 ذی الحج کو مینا میں جو حج کے مناسک میں سے عمل ہے وہ یہی بات، اس کے بعد آپ ریسٹ کریں، عبادت کریں جیسے۔ اور یہ مینا میں وہ ٹائم شروع ہوتا ہے کہ جب مثلاً حاجی جیسے بندہ کسی سخت پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا، تو جب تک چڑھ رہا ہوتا ہے نا بڑا جذبہ، اور میں نے K2 سر کرنا ہے اور چوٹی پہ پہنچنا ہے اور یہ بڑا، اور جب پہنچ جاتا ہے پھر کہتا ہے اب تو ہو گیا، تو گراف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جگہ ہوتی ہے کہ جب جو آپ نے حج میں کمایا ہے اسے سنبھال کے کتنا باقی کیسے رکھیں، پھر بندے بے توجہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ عبادت وغیرہ اس کی طرف کم، گپیں فلان، کھجوریں سستی مہنگی، کپڑے گفٹ یہ وہ، اس طرح شروع ہو جائے۔ کریں، ایسا نہیں کہ اجازت نہیں، کریں، لیکن وہ جو کیفیت ہے اس کو جتنا سنبھال سکیں، جو جمع کیے ہیرے موتی اللہ کے پاس سے انہیں جتنا سیف رکھ سکیں، یہ ادھر ہی گرا گرو کے نہ چلے جائیں، ادھر ہی ایسی باتیں شروع کر دیں، خدا نخواستہ غیبت ہے فلان ہے، کوئی اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنایا تھا، شیطان سے لڑائی کر دی تھی، کہا تھا تجھے تو اعلان جنگ ہے تیرے سے، پھر اس ٹریننگ کا اب اس کے نتیجے کا وقت آ جاتا ہے گویا کہ اب نتیجہ کیا ہے، تو اس کی طرف انشاءاللہ تبھی اللہ فرماتا ہے، ایسے میں نے کو آیات پڑھی تھی شروع میں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک کو ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے پہلے اپنے باپ دادا کو کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی یاد۔ توجہ کیجیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ کی یاد کیا ہے، اور سے سن لیں۔ اصول کافی میں روایت ہے کتاب الایمان والکفر میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سخت ترین چیز، یعنی وہ مشکل ترین چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا مشکل؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا، یا حفیظ، یا علیم، کون سا مشکل؟ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کر سکتے، نو پرابلم۔ امام نے فرمایا میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے، میری یہ مراد نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے لیکن یہ میری مراد نہیں ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے، یہ ہے ذکر کا ظاہر، ایک ہے ذکر کی ایکچوئل حقیقت، ذکر یعنی یاد۔ تو فرمایا میری مراد یہ الفاظ بولنا نہیں ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ حرام و حلال کے وقت اللہ کو یاد رکھے، اگر حلال ہو جو کام سامنے ہے تو کر لے، اور اگر حرام ہو اللہ کو یاد کر کے رک جائے۔ یہ وہ سخت ترین چیز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے اور جو کام الٹا سیدھا کرنا ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ ایسے بعض افراد کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کو تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح شاید اللہ کی یاد کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، مولانا صاحب میرا یہ کام نہیں ہو رہا، بڑا پھنسا ہوں، انہوں نے کہا یہ والی تسبیح پڑھ، اللہ کا کوئی نام بتا دیا، تسبیح پڑھ۔ اب وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اپنے کام کے لیے پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو ذکر کی حقیقت ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا تسبیح پڑھ رہا ہے، دیکھتا ہے میرا جو نوکر ہے نا، وہ جو میں نے کہا تھا وہ کام نہیں کر رہا، تسبیح کو پوز کر کے اسے گندی سی گالی نکال کے اوے کیوں نہیں کر رہا فلان فلان، پھر تسبیح پڑھنے شروع کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر، یعنی پھر جب اللہ تمہیں یاد ہے
اور اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے سامنے ہو تو پھر وہ کام نہ کرنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. ایکچوئل ذکر یہ تربیت ہے. احرام میں بھی میں نے یہ کام نہیں کرنا پڑا. احرام میں ماشاءاللہ لوگ کیئرفل ہوتے ہیں بہت. مولانا صاحب یہ ہو گیا، آئینے پہ نظر پڑ گئی، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا. الحمدللہ کہ ٹریننگ ہو رہی ہے، مجھے بڑا کیئرفل ہے. احرام اتارتے ہی ہاں شکر ہے. حالانکہ احرام اتارنے کے بعد اس ٹریننگ کا رزلٹ دینے کا وقت ہوتا ہے. کیا رزلٹ؟ اب سب حلال ہو گیا، لیکن وہ جو حرام چیزیں تھیں ان کے بارے میں ویسے ہی کیئرفل ہو. ایکچولی یہ جو اس کی روح ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو 11ویں کے دن 3 شیطانوں کو کنکریاں مار لی، اکٹھے گئے کنکریاں مارنے آئے. رات آ گئی، دوسری رات کا بیتوتا. پہلا نصف شب کافی ہوتی، وہ رات بھی گزار لی. 12 کا سورج طلوع ہوا، پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی. کنکریاں مارنے کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک. اگر کوئی غروب کے بعد آئے وہ کنکریاں نہیں مار سکتا، مارے گا تو باطل ہوگی. اگلے دن پھر اسے قضا دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، پہلے پچھلے دن کی قضا دے گا، پھر اس دن کی کنکریاں مارے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اور اگر 12ویں کو مسئلہ ہوا تو پھر اس کو رات وہی رہنی پڑے گی اور 13 کو یہ کام کرنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں خوب. لہٰذا جو بھی اجتماعی ہدایات کے پابند رہیں وہ آسانی سے یہ کام کر لیں گے، ایکسٹرا مشکل میں نہیں پڑنا پڑے گا. تو 12 کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، ہر ایک کو 7 کنکریاں مارنی ہے. جب کنکریاں مار کے فری ہو جائیں گے، خیموں میں آ جائیں گے. ظہر تک خیموں میں رہنا ہے، اور جب زوال آفتاب ہو جائے گا اس کے بعد پھر حاجیوں کو مینا سے جانے کی اجازت ہوتی ہے. کب تک اجازت ہوتی ہے؟ غروب سے پہلے 12 ذی الحج کو آفتاب جب زوال کرتا ہے، زور کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے مینا سے نکلنا ہے. وہ طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی غروب آفتاب تک مینا سے نہ نکلے، ادھر ادھر چلا گیا، بعد میں کافلے والے چلے گئے، کوئی مسئلہ کر دیا وہیں، تو پھر اس کو آنے والی رات بھی گزارنی ہوگی وہیں پر. ضروری ہو جائے گا. وہ رات پھر مینا میں گزارے، اگلا دن پھر تینوں شیطانوں کو پھر کنکریاں مارے. ٹھیک ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر آ کے ویٹ کرے، اور جب 13ویں کا سورج کا زوال ہو پھر باہر نکل جائے. لہٰذا 12ویں کو ہی اجتماعی طور پر جس طرح ہدایات دی جائیں گی کٹھے نکل جائیں گے. تو یہ مینا کے اعمال 12 ذی الحج کو زوال آفتاب پر مینا سے باہر نکلنے کے وقت یہ تمام ہو جائیں گے. مینا کے اعمال تمام ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. باقی کیا رہ جائے گا؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں باقی جو رہ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق پلان بنتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پہلے ہی کسی رات میں کروا دیے جائیں، اس کی اجازت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ایکسپلین بھی ہم کر دیں. ہو سکتا ہے یہ آپ کر چکے، لیکن یہ اعمال کرنے ضروری ہیں. انہیں کہا جاتا ہے اعمال مکہ، حج تمتع کے اعمال مکہ. یہ اعمال مکہ کیا ہے؟ سنیں، طواف، حج تمتع کا طواف. پہلے آپ نے عمرہ تمتع کا طواف کیا، اب حج تمتع کا طواف. بس نیت یہ ہوگی. طواف ہے بالکل ویسے ہی سیم، طہارت شرط ہے، فلاں ہے، چکر اتنے ہیں، یہ کہاں سے شروع کہاں پہ ختم، سب سیم. صرف نیت حج تمتع کا طواف کرتا ہوں، کرتی ہوں قربتاً. طواف کر لیا. حج تمتع کے طواف کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. 2 رکعت نماز پڑھ لی. کیا کرنا ہے؟ حج تمتع کی سعی صفا اور مروہ کے درمیان اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، اور سعی کر لی. اب کون بتائے گا کیا کرنا ہے؟ سعی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تقصیر نہیں کرنی، جو کہ وہ آپ مینا میں کر چکے ہو. یہاں پر ایک بات غور سے سن لیں. جب آپ کی قربانی ہو جائے گی 10 ذی الحج کو انشاءاللہ عید والے دن، اور آپ سر منڈوا دیں گے یا تقصیر کر لیں گے عورتیں اور مرد، آپ کا احرام ختم ہو جائے گا.
تمام پابندیاں اٹھ جائیں گی سوائے 2 پابندیوں کے. لہذا نہاتے ہوئے اور ادھر اس چیز کا خیال رکھنا ہے. مینا میں بندہ میلا کچھ ایلا بھی زیادہ ہوا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ کروں تو فلان کروں. خوشبو جائز نہیں ہوگی، خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہوگا. صابن یوز کرنا ہے تو بغیر خوشبو والا یوز کریں جو ہوتے ہیں. شیمپو اگر یوز کرنا ہے تو وہی بغیر خوشبو والا یوز کریں گے. ٹوتھ پیسٹ بغیر خوشبو والا. ابھی خوشبو حلال نہیں ہوئی. خوشبو کا استعمال کب حلال ہوگا؟ جب آپ اعمال مکہ کی سعی کر لیں، چاہے پہلے ہی کر لیں جب آپ مینا میں تھے، چاہے بعد میں کریں. لیکن جب تک آپ اعمال مکہ کی سعی تمام نہیں کرتے، خوشبو کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سعی کمپلیٹ کرتے ہی، تقسیم تو کرنی نہیں، وہ کر چکے ہیں آپ، خوشبو کا استعمال جائز ہو جائے گا. صرف احرام کی حرمتوں میں سے ایک حرمت رہ جائے گی، اور وہ ہے عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میاں بیوی تھے، چاہے میاں حج پر ہے، بیوی پاکستان ہے یا اپنے ملک میں، چاہے بیوی حج پہ ہے، چاہے دونوں اکٹھے ہیں، چاہے کوئی کنوارا ہے، چاہے کوئی مثلا جو بھی ہے عورت یا مرد، اس اعتبار سے اس کا جو بھی سٹیٹس ہے، احرام باندھتے ہوئے عورتوں کے یعنی مرد کے لیے تمام عورتیں حرام ہو جاتی اپنی بیوی سمیت اگر ہے تو. لہذا اگر بعد میں نکاح بھی کرنا چاہتا ہے، طواف النساء اور اس کی نماز جب تک نہیں پڑھی، عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. شادی شدہ ہے تو اس کی اپنی بیوی، اسی طرح عورت کے لیے شوہر حلال نہیں ہے. یہ ایک پابندی رہ جائے گی. یہ کب ختم ہوگی؟ جب آپ طواف النساء کریں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے. بس نیت کا فرق ہے، باقی سیم ہوگی. وہ کب کرنی ہے؟ چاہے آپ 10 دنوں بعد کریں اگر آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، چاہے آپ اگلے دن کر لیں، چاہے آپ اگر ہمت ہے کر سکتے ہیں تو اسی دن کر لیں. اب کہ میں تو سارا کام ہی ختم کر کے گھر جاؤں گا. تو خوشبو کی پابندی صحیح کے ختم ہونے کے بعد ختم ہوگی، خوشبو استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ. اور جو لاسٹ پابندی ہے عورت اور مرد کا حلال ہونا، نکاح کرنا ہے تو اس کا حلال ہونا مثال کے طور پر. اور یہ کوئی کہے میں بڈھا ہو گیا، میں شادی کرنی کوئی نہیں، بیگم پہلی دنیا سے چلی گئی، اس طرح وہ کہے میرے میاں چلے گئے، میں نے کیا کرنا؟ لازم ہے کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جو جس نے بھی احرام باندھا ہے اس کو بذات خود طواف النساء کرنا اور اس کی نماز پڑھنا لازم ہے، تب اس کا حج تمام ہوگا. آپ جب بھی آپ کا جی چاہے گا آپ طواف النساء کریں گے. اسی طرح حج تمتع کا طواف النساء کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، 7 چکر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے. نیت کیا کہ حج تمتع کے طواف النساء کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اور جب آپ نماز تمام کریں گے، وہی جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ کا حج جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ہو جائے گا. تو یہ ایک تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ بیان تھا کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس نے یہاں تک پہنچنے کی مہلت بھی دی اور توفیق بھی دی آپ کو اور ہمیں، وہی ہمارا پروردگار، وہ ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، اور ایک ایسا حج جس کا جسم بھی صحت مند ہو اور جس کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ ہم انجام دیں، اور ایک ایسا حج کہ جسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ایک ایسا حج کہ جو ہماری زندگیوں میں اللہ کی رضا والی تبدیلیوں کا باعث بنے، اور وہ آخر عمر تک اس کے اثرات انشاءاللہ ہم پر موجود رہیں اور ہماری آخرت کی نجات کا باعث بنے. ایسا حج اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد والے. اگر کسی کے پاس کوئی